الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی عیسائی کسی مسلمان کو کسی تہوار کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجے تو کیا جواب دے؟ سوال کیا گیا ہے، اگر عیسائی یا غیر مسلم افراد ہمیں ہماری عید کے موقع پر تہنیتی پیغام بھیجیں تو ہم انہیں اس کا جواب کیسے دیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سدا سلامت رہو، جیتے رہو، تو ہم ان کا جواب کیسے دیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں تم بھی سلامت رہو؟ ایسے ہی کچھ عیسائی ہمیں دیگر خوشی کے موقعوں پر تہنیتی پیغام بھیجتے ہیں، مثلا ترقی ہو یا شادی وغیرہ ہو، تو وہ ہمیں کہتے ہیں مبارک ہو، تو ہم انہیں جواب میں کیا کہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ جواب کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ عید اور دیگر خوشی کے مواقع پر غیر مسلم کی جانب سے تہنیتی پیغام ملنے پر مسلمان کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تہنیت کا جواب دیتے ہوئے مناسب جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں، مثلا اللہ تمہیں عزت دے، تمہیں توفیق دے، یا تمہیں معزز بنائے، یا تم سدا سلامت رہو، یا اسی طرح کے دیگر جملے کہہ سکتا ہے۔ اور اگر ان دعائیہ کلمات سے مراد یہ لیتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اسلام کی توفیق دے اور اسلام کی جانب رہنمائی فرمائے تو یہ کامل اور احسن طریقہ ہے۔ واللہ اعلم۔ اب جواب تفصیل کے ساتھ سماعت کیجیے۔ سلام کا جواب انہی الفاظ میں ہوگا یا ان سے اچھے لفظوں میں ہوگا، کیونکہ اہل کتاب جب ہمیں السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم انہیں وعلیکم کہہ کر جواب دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کافر کے لیے دنیاوی فائدے کی دعا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کافر حربی اور جنگجو نہ ہو، اور یہی اللہ رب العزت کے اس فرمان کا تقاضا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اچھے انداز میں سلام کا جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، واضح رہے کہ غیر مسلم کے لیے مغفرت یا اسی جیسی دیگر دعائیں جو کفار کے لیے نہیں کی جا سکتی جائز نہیں ہے، تاہم کافر شخص کی ہدایت، بدنی اور جسمانی صحت و عافیت وغیرہ کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار صفحہ نمبر 317۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ دوسری جگہ پر کہتے ہیں، ابو سعد متولی شافعی علماء کرام میں سے نامور فقیہ، وفات 478 ہجری، ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان کسی ذمی کو سلام کرنا چاہے تو السلام علیکم مت کہے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے، مثلا اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے، یا کہہ دے صبح خیر۔ میں یعنی نووی کہتا ہوں کہ ابو سعد نے جس سے منع کیا ہے، ضرورت کے وقت اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صبح خیر، آپ کی صبح سعادت والی ہو یا عافیت والی ہو، یا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے یا خوشحالی عطا فرمائے، نعمتیں دے، یا اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے۔ اور اگر کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ پھر کچھ بھی نہ کہے، کیونکہ اگر کچھ کہتے ہیں تو یہ اس کے سامنے خندہ پیشانی اور اظہار محبت کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ہمیں ان پر سختی کرنے اور ان کے سامنے اظہار محبت سے روکا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار صفحہ نمبر 254۔ اس بنا پر اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے تہنیتی پیغام میں یہ کہتا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، تو اس کے جواب میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بھی خوش رہیں، یا یہ کہہ دیں کہ آپ بھی سلامت رہیں۔ پھر مزید افضل بات یہ ہے کہ جواب دینے والا دل میں اس کی ہدایت کی دعا کے لیے نیت کرے۔ سلامتی سے مراد دین باطل کو ترک کر کے دین الہی میں داخل ہو کر دین اور دنیا کی سلامتی مراد لے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5038 اور ترمذی حدیث نمبر 2739 میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھینک مارتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ کہہ دیں، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے یہ الفاظ کہنے کی بجائے فرماتے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت سنوار دے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1277 میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابن علان رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ یہودی جان بوجھ کر چھینک جیسی آواز نکالتے تھے یا پھر چھینک جان بوجھ کر لاتے تھے، وہ اس امید سے ایسا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیں اور انہیں آپ کی دعا کی برکت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہودی باطنی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائل تھے،
وہ ظاہری طور پر حسد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں اپنی جود و سخا سے محروم نہ رکھتے، اپنی مجلس میں آنے اور اپنے سامنے بیٹھنے کا ثمرہ دیتے ہوئے فرما دیتے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت سنوار دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تم راہ ہدایت کے راہی بن جاؤ، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ہدایت دے دے اور تم ایمان لے آؤ اور ہدایت یافتہ بن جاؤ، نیز تمہاری دینی حالت بھی سدھار دے کہ تمہیں اسلام کی رہنمائی دے کر تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے دلیل الفالحین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 361۔ مزید کے لیے آپ فتح الباری از ابن حجر رحمہ اللہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 604 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ابن مفلح رحمہ اللہ کہتے ہیں، حنفی فقہاء کرام میں سے المحیط کے مؤلف کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص دل میں یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی اس لیے دے کہ تاکہ اسے ایمان لانے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی ذمی کو یہ کہہ دے کہ اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے یا تمہیں ہدایت دے تو یہ بھی اچھا ہے۔ ابراہیم حربی کا کہنا ہے کہ احمد ابن حنبل سے ایک مسلمان کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی عیسائی سے کہتا ہے اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا جائز ہے، عزتوں سے نوازنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اسلام کی عزت سے نوازے۔ اسی طرح سلامت اور سدا رہنے کی دعاؤں میں بھی یہی بات ہے، گویا کہ یہ دعائیں بھی اس کی ہدایت کے تناظر میں ہی دی جاتی ہیں، اور اس میں یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ تمہیں معزز بنائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الآداب الشرعیۃ والمنح المرعیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 234345۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔